ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ابھی تک جو چیزیں آپ نے ملاحظہ فرمائی وہ رسول گرامی علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش سے پہلے تک کی تھی۔ آج کے درس میں انشاءاللہ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت با سعادت اور آپ کے بچپن کا تذکرہ آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے ساتھ بیت اللہ کو لے کر دو خاص واقعے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام ہے عبداللہ اور دادا کا نام عبد المطلب، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب۔ تو دو واقعے جو ہیں آپ کے دادا کے ساتھ پیش آئے، یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کا واقعہ ہے یہ دونوں۔ ایک واقعہ تو اس میں سے ہے چاہے زمزم کی کھدائی کا، یعنی زمزم کا جو کنواں تھا جو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے صاحبزادے حضرت اسماعیل کی پیاس کے نتیجے میں جو ہے اللہ رب العالمین نے وہاں سے جو ہے وہ چشمہ جاری کیا تھا، تو وہ کنواں حالات کے تحت جو ہے اٹ گیا تھا، بند ہو گیا تھا۔ تو ایک واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے ساتھ یہ پیش آیا کہ اللہ تعالیٰ نے خواب میں عبد المطلب کو یہ دکھایا کہ وہ زمزم کنویں کی کھدائی کر رہے ہیں، یعنی جو کنواں بند ہو گیا ہے زمزم کا، اور لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کنواں کہاں ہے، اس میں سے پانی بھی نہیں نکل رہا۔ تو عبد المطلب کو یہ خواب میں دکھایا گیا کہ وہ زمزم کے کنویں کی جو ہے کھدائی کر رہے ہیں۔ تو جب وہ بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنے خواب پر اچھا، اور خواب ہی میں جگہ کی تعین بھی کی گئی، اللہ کی طرف سے خواب ہی میں جگہ کا تعین بھی کیا گیا کہ یہ کنواں کس جگہ ہے۔ عبد المطلب جب بیدار ہوئے تو اس کے بعد انہوں نے اپنے اس خواب کی بنیاد پر اس جگہ جو خواب میں وہ جو جگہ بتائی گئی تھی اس جگہ پر کھدائی کرنی شروع کی۔ تو عبد المطلب نے چاہے زمزم، چاہ مانی کنواں، چاہے زمزم یعنی زمزم کے کنویں کی کھدائی کرنی شروع کی، اور جیسے ہی کھدائی کرنی شروع کی پھر اس کے بعد اس میں وہ چیزیں بھی ملنی شروع ہو گئیں جو اس میں جو ہے بنو جرہم نے مکہ چھوڑتے وقت دفن کی تھیں، جیسے تلوار وغیرہ، زرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں وہاں سے ملنی شروع ہو گئیں، جس سے یہ چیز اور جو ہے یقین میں بدل گئی کہ یہ زمزم کا ہی کنواں ہے۔ ایک تو خواب دکھایا گیا تھا اور پھر جگہ کی تعین بھی ہوئی۔ پھر اس کے بعد جب وہ زمزم کا کنواں عبد المطلب نے کھود لیا تو اس میں سے جو ہے پھر زمزم کا وہ پانی پھر سے جاری ہو گیا۔ یہ کام اللہ رب العالمین نے رسول گرامی علیہ الصلاۃ والسلام کے دادا عبد المطلب سے لیا۔ اچھا، جب زمزم کے کنویں کی کھدائی ہو رہی تھی، عبد المطلب کر رہے تھے، تو جب وہ کنواں ظاہر ہونے لگا کہ بھئی یہ زمزم کا کنواں ہے، تو قریش کے لوگ عبد المطلب سے جھگڑا کرنے لگے۔ وہ یہ کہنے لگے کہ ہمیں بھی اس کھدائی میں شریک کرو، کیونکہ وہ بھی اس شرف کو پانا چاہتے تھے۔ تو وہ لوگ جھگڑنے لگے، کہنے لگے کہ عبد المطلب اس کنویں پر تمہارا اکیلے کا حق تھوڑی ہے، تم اکیلے تھوڑی نہ معزز ہو، مکرم ہو، تو اس کنویں پر اکیلا تمہارا حق نہیں ہے، لہذا ہمیں بھی اس کی کھدائی میں جو ہے شریک کرو۔ اب جب جھگڑے نے طول پکڑا تو طے یہ پایا کہ بنو سعد کی ایک خاتون جو کاہنہ ہے اس سے چلیے فیصلہ کروایا جائے۔ اس پہ سارے لوگ متفق ہو گئے کہ بنو سعد کی ایک خاتون ہے، اس سے فیصلہ کروایا جائے۔ بنو سعد یہ قبیلہ ایک علاقہ ہے جو بنو سعد جہاں پر قبیلہ رہتا تھا، رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن بھی وہیں گزرا ہے، تو اس پر سب متفق ہو گئے۔ چلیے وہاں کی
خاتون ہے اس سے فیصلہ کرواتے ہیں، تو مکے سے اس ارادے سے نکل بھی گئے، لیکن راستے میں اللہ رب العالمین نے کچھ علامتیں، کچھ نشانیاں ایسی دکھائی جس کی وجہ سے سب کو یہ یقین ہو گیا کہ آب زمزم کے کنویں کی کھدائی یہ عبد المطلب کے ساتھ خاص ہے۔ کچھ نشانیاں اللہ رب العالمین نے ایسی دکھائیں، اور پھر ان نشانیوں کو دیکھ کر لوگوں نے واپسی کا ارادہ کر لیا، اور عبد المطلب جو اس کام کو کر رہے تھے کھدائی کے، وہ انہی کے سپرد کر دیا گیا کہ بھئی یہ کام اللہ رب العالمین آپ ہی سے لینا چاہتا ہے۔ تو ایک واقعہ تو یہ ہوا، تو یہ لوگ فیصلے کے لیے کاہنہ عورت کی طرف گئے تھے بنو سعد کے، لیکن راستے ہی میں اللہ نے کچھ نشانیاں ایسی دکھا دی کہ یہ معاملہ عبد المطلب ہی کے ساتھ خاص ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ کام جو لیا وہ رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا عبد المطلب سے لیا۔ دوسرا واقعہ جو پیش آیا وہ پیش آیا واقعہ فیل کا واقعہ تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 50 یا 55 دن پہلے تھا۔ آپ کی ولادت سے صرف 50 یا 55 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ یمن کا ایک گورنر تھا ابرہہ جو ہے یمن کا گورنر تھا۔ اس نے یمن کے صنعا شہر میں جو ہے ایک کلیسا تعمیر کروایا، ایک عیسائی کلیسا، اور اس نے یہ ارادہ کیا کہ عرب کا جو حج ہے، جو خانہ کعبہ کا حج کیا جاتا ہے، اس حج کو اس کلیسا کی طرف پھیر دیا جائے۔ یعنی لوگ جس طریقے سے خانہ کعبہ میں اپنی دلچسپی رکھتے ہیں اور حج کے لیے اس کا ارادہ کرتے ہیں، ادھر کا سفر کرتے ہیں، تو اسی طریقے سے وہ کلیسا کے لیے رخت سفر باندھیں، وہ لوگ حج کرنے کے لیے وہاں کے بجائے یہاں آئیں۔ جو عزت، جو شہرت خانہ کعبہ کی ہے، وہ عزت اور شہرت صنعا میں تعمیر کردہ اس کے کلیسا کی ہو جائے۔ تو اس نے جو عیسائیوں کی عبادت گاہ ہوتا ہے کلیسا، وہ اس نے جو ہے صنعا میں تعمیر کروایا یمن کے شہر میں۔ اب اس کی خبر لوگوں کو پھیلنی شروع ہوئی کہ بھئی ابرہہ نے اس ارادے سے کلیسا تعمیر کروایا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ خانہ کعبہ کا جو حج کیا جاتا ہے اس کی طرف لوگ جو سفر باندھتے ہیں، اس کی جگہ اب لوگ جو ہے وہ کلیسا کی طرف سفر باندھیں اور اس کا آ کر حج کریں۔ تو بنو کنانا کے ایک شخص نے اس کلیسا میں گھس کر پخانہ کر دیا، خاص جس طرف اس نے اس کا قبلہ بنایا تھا اسی کی طرف جا کر اس میں گھس کر گندگی اس نے کر دی۔ ابرہہ کو پتا چلا تو ابرہہ یہ سمجھ گیا کہ یہ کام کسی عرب ہی کا ہو سکتا ہے، انہی کو جلن ہوگی، میرے کلیسا بنانے سے انہی کو جلن ہوگی، خانہ کعبہ مکہ میں ہے، عرب والوں کے پاس ہے، تو انہی کو جلن ہوگی، حسد ہوگی، لہٰذا یہ کام کسی عرب ہی کا ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ابرہہ اس واقعے کی وجہ سے بہت ہی زیادہ غصے میں بھر گیا، اور اس نے خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں خانہ کعبہ کو گرا دوں گا، نہ وہ رہے گا، نہ اس کی عظمت لوگوں کے دلوں میں رہے گی، نہ لوگ پھر اس کے لیے خانہ کعبہ کی طرف جو ہے سفر کریں گے، چلو میں خانہ کعبہ ہی کو ڈھا دیتا ہوں۔ تو ابرہہ اپنی طاقت کے غرور میں 60,000 فوجیوں کا لشکر لے کر خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے نکلا۔ اس نے اپنا ایک خاص ہاتھی بھی مقرر کیا، ایک خاص ہاتھی اس نے مقرر کیا، اور اس پورے لشکر میں تقریباً 9 یا 13 ہاتھی تھے، 9 یا 13 ہاتھی اس کے اس لشکر میں جو ہے موجود تھے، اس کا بھی ایک خاص ہاتھی تھا۔ 60,000 اس کے فوجی تھے، اور 60,000 سپاہیوں کو وہ ساتھ لے کر خانہ کعبہ کو ڈھانے کے ارادے سے یمن سے نکلا، اور اس نے اب مکہ کا ارادہ کیا۔ جب یہ مزدلفہ اور مزدلفہ کے پاس وادی محصر پڑتا ہے، وہاں پر پہنچتا ہے تو ہاتھی جو ہے اس کا بیٹھ جاتا ہے،
اس کا ہاتھی نیچے کو بیٹھ جاتا ہے. اب وہ اپنے ہاتھی کو کھڑا کرتا ہے تو اس کا ہاتھی جو ہے کھڑا ہونے سے انکار کر دیتا ہے، اٹھتا ہی نہیں. جب وہ اپنے ہاتھی کا رخ دوسری طرف کرتا ہے تو اس کا ہاتھی اٹھ کر چلنے لگتا ہے. لیکن جب خانہ کعبہ کی طرف اس کو چلانے کی وہ کوشش کرتا ہے تو وہ ہاتھی چلنے کے لیے راضی نہیں ہوتے. پھر اللہ تعالیٰ نے اسی موقع پر کچھ چڑیوں کا لشکر بھیجا، چڑیوں کے غول جن کو ابابیل کہا جاتا ہے، ان کو بھیجا. ان کے منہ میں اور پنجوں میں کنکریاں تھیں، پنجوں میں 2 کنکریاں اور منہ میں 1، اس طریقے سے ان کے پنجوں میں کنکریاں تھیں اور انہوں نے اوپر سے کنکریاں گرائیں. وہ بظاہر کنکریاں تھیں لیکن وہ جس پر بھی گرتی اس پر وہ جو ہے کنکری کا کام نہ کر کے کسی بھاری ہتھیار کا کام کرتی تھی. جیسے آج کے زمانے میں بم کہہ لیجئے، اس طریقے سے کسی بھاری ہتھیار کا کام کرتی. وہ کنکریاں سارے لشکر والوں پر تو نہیں پڑی تھی، ہر سپاہی پر نہیں پڑی، کچھ پر پڑی. لیکن اس کی وجہ سے اس لشکر میں جو بھگدڑ مچی تو اس بھگدڑ کی وجہ سے بھی لوگ بہت زیادہ مارے گئے. الٹے پاؤں جب لوگ واپس ہوئے، بھگدڑ ہوئی اور اس لشکر میں ہاتھی بھی تھے، گھوڑے بھی تھے، تو اس بھگدڑ میں ایک دوسرے سے دب کر کچل کر اس طرح کی موت جو ہے وہ لوگ مرنے لگے. ابرہا نے بھی پھر اسی میں عافیت سمجھی کہ میں پھر اب جو ہے واپس ہو جاؤں، تو اس نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کا باقاعدہ ارادہ کیا تھا. یہ واپس ہوا. اللہ رب العالمین نے اس کو ایک بھیانک بیماری میں مبتلا کر دیا. اس کے یہ جو پورے تھے نا یہ گرنے لگے. ایسی بیماری میں اللہ نے اس کو مبتلا کر دیا. یہ ابرہا جو اپنے لشکر پر ناز کرتا ہوا خانہ کعبہ کو ڈھانے کے ارادے سے نکلا تھا، چڑیوں سے اس کے لشکر کو ہلاک کروا دیا، چڑیوں سے. اور اس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں بھی کیا. اور ایسی حالت ہو گئی اس کے 60,000 لشکر کی جیسے کھایا ہوا بھوسا ہوتا نا، بھوس، اس کی جو حالت ہو جاتی ہے ایسی حالت اس کی ہو گئی. اور اس کو ابرہا کو اللہ رب العالمین نے ایسی بیماری میں مبتلا کر دیا کہ یہ اس کے پور جو تھے یہ جھڑنے لگے. اور یہ اپنے صنعا جب واپس پہنچا تو وہاں پہنچتے یہ بالکل چوزا کی طرح ہو گیا. اس کی طاقت، اس کی توانائی ساری کی ساری پوروں کے راستے سے ساری کی ساری ختم ہو گئی. اور یہ وہاں پہنچتے چوزے کی طرح ہو گیا. اور پھر آخر میں اس کا سینہ پھٹ گیا اور یہ پھر وہیں پر ہلاک ہو گیا. صنعا پہنچ کر یہ جو ہے ہلاک ہو گیا. تو اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ 2 واقعے ہوئے. ایک آب زمزم کے کنویں کی کھدائی جو عبد المطلب کے حصے میں آئی، اور ایک خانہ بیت اللہ کے تعلق سے دوسرا معاملہ جو تھا وہ یہ تھا ابرہا کے لشکر کو اللہ رب العالمین نے ہلاک فرمایا. اور یہ واقعہ صرف 50 یا 55 دن پہلے کا ہے رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے. تو اللہ رب العالمین نے 2 واقعے ایسے نمودار کیے جو اشارہ تھا اس طرف کہ اللہ رب العالمین اب یہاں سے ایک نئے سرے سے جو ہے اپنی دعوت کو عام کرنا چاہتا ہے. اور غالباً اللہ رب العالمین اب اپنے آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت فرمانے والا ہے. تو اللہ رب العالمین نے ان 2 واقعوں کے ذریعے گویا کہ اشارہ دے دیا کہ اب یہ بیت اللہ پھر سے مرکز بنے گا اور یہاں سے پھر سے اللہ رب العالمین کی توحید کا پرچم جو ہے بلند ہوگا. رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش، یہ ابرہا واقع فیل جو گزرا ہے اس کے تقریباً 50 یا 55 دن کے بعد رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت با سعادت ہوتی ہے. ایک عام الفیل 22 اپریل 571 عیسوی کو رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سوموار کے دن صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے ہوتی ہے. گویا کہ یہ ابرہا والا واقعہ جو تھا واقع فیل، یہ جو ہے فروری کے آخر یا مارچ کے شروع کا تھا. 571 عیسوی فروری کے آخر یا مارچ کے بالکل شروع کا یہ واقعہ ہے. اور اس کے 50-55 دن کے بعد ایک عام الفیل کو
20 اپریل، بعض نے 22 اپریل ذکر کی ہے، تو 20 یا 22 اپریل کو سوموار کے دن صبح کے وقت سورج طلوع ہونے سے پہلے رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت با سعادت ہوتی ہے۔ ولادت کے بعد، اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو آپ کی ولادت سے پہلے ہی آپ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ عبد المطلب کے 10 صاحبزادے تھے، عبد المطلب کے 10 لڑکے تھے، ان میں سے ایک عبداللہ تھے، اور یہ نام جو ہے یہ بھی دیکھیے کس قدر پیارا تھا۔ عبداللہ کے معنی اللہ کا بندہ، یہ رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد تھے۔ تو جب یہ واقعہ پیش آیا تھا زمزم کی کھدائی کا، اس وقت عبد المطلب نے یہ نظر مانی تھی کہ اگر اللہ رب العالمین نے مجھے 10 بیٹے عطا کیے اور وہ اس مقام تک پہنچے کہ وہ میری حفاظت کر سکیں، یعنی جوانی کی عمر کو، تو میں ان میں سے ایک بیٹے کو خانہ کعبہ کے پاس قربان کروں گا۔ یہ نظر مانی تھی عبد المطلب نے، تو اللہ رب العالمین نے ان کو 10 بیٹے عنایت فرما دیے، اور وہ سارے جوان ہوئے ان کے 10 بیٹے۔ تو عبد المطلب نے عبداللہ جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے، ان کو قربان کرنے کا ارادہ فرمایا، لیکن جب ان کو قربان کرنے کا ارادہ فرمایا تو پھر معاملہ یہ پیش آیا کہ عبد المطلب نے عبداللہ کو ڈائریکٹ قربان کرنے سے جو ہے تحویل کر لیا۔ تحویل کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی جگہ، اچھا یہ فیصلہ بھی کیونکہ ان لوگوں کے رسم و رواج تھے، ان لوگوں کے عقائد تھے، ایک کاہنہ نے بتایا تھا، ان کو کاہنہ نے یہ کہا کہ بھئی اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے بجائے ایک کام کرو کہ تم فال نکالو، اور فال اس طریقے سے نکالو کہ ایک طرف جو ہے عبداللہ کا نام لکھو اور ایک پاسے پر جو ہے وہ 10 اونٹ یہ لکھو۔ اب اگر فال جو ہے عبداللہ کے نام کا آتا ہے تو 10 اونٹ اور بڑھا دو، یہاں تک کہ اونٹوں کے نام کا فال نکل آئے، اور جب اونٹوں کے نام کا فال نکل آئے تو تم اونٹوں کو قربان کر دو۔ تو بیٹے کو قربان نہیں کرنا پڑے گا، اونٹوں کی جو ہے تم قربانی دے دو گے۔ تو عبد المطلب نے یہی کیا کہ فال نکالا تو بار بار نام آتا تھا عبداللہ کا، پھر انہوں نے 10 اونٹ بڑھائے، 10 اونٹ بڑھائے، اس طریقے سے جب اونٹوں کی تعداد 100 ہو گئی تو پھر قرا جو نکلا وہ اونٹوں کے نام کا نکلا۔ تو عبد المطلب نے 100 اونٹوں کو قربان کیا عبداللہ کے قائم مقام، عبداللہ کی جگہ پر، جناب عبداللہ کی جگہ پر 100 اونٹ قربان کیے۔ اسی وجہ سے رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے میں 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں، میں 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں، ایک حضرت اسماعیل، وہ بھی ذبیح تھے، ذبیح اللہ، وہ انہیں قربان نہیں کیا گیا لیکن ان کی جگہ مینڈا قربان کیا گیا تھا نا، لیکن ان کو لقب ملا ذبیح اللہ۔ تو رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے میں 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں، ایک حضرت اسماعیل اور ایک اپنے والد عبداللہ۔ تو قربانی کا واقعہ، قربانی کا معاملہ ان کے والد کے ساتھ بھی پیش آیا تھا، اسی وجہ سے رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو بھی ذبح کے طور پر شمار کرتے تھے۔ بہرحال عبد المطلب نے اپنے بیٹے جناب عبداللہ کی شادی حضرت سیدہ آمنہ سے کر دی، اور شادی کے کچھ عرصے کے بعد اب جناب عبداللہ جو ہے یہ عبد المطلب کے حکم پر، کہنے پر مدینہ کھجوریں لینے کے لیے گئے، اور بعض سیرت کے کتابوں میں آتا ہے کہ شام، ملک شام کے سفر پر گئے تھے اور وہاں سے واپسی میں مدینہ رکے تھے، جو بھی معاملہ ہو، لیکن ان کا قیام جو ہوا انتقال سے پہلے وہ مدینہ، جس کو اس وقت مدینہ نہیں کہا جاتا تھا، یثرب اس کا نام تھا، وہاں پر وہ رکے اور وہیں پر وہ بیمار ہوئے اور پھر وہیں پر ان کا انتقال ہو گیا۔ یثرب میں ان کا جو ہے، یثرب سے قریب ایک مقام پر جو ہے ان کا انتقال ہو گیا عبداللہ کا۔ شادی کے کچھ عرصے کے بعد انہوں نے سفر کیا تھا، اور پھر یعنی رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے پہلے جناب عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا، لیکن اللہ رب العالمین کی امانت آخری رسول کی شکل میں شکم آمنہ کے
شکم آمنہ میں جو ہے آ چکی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت با سعادت ہوئی تو حضرت سیدہ آمنہ نے جو ہے رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کو یعنی اپنے بیٹے کو ان کے دادا عبد المطلب کے پاس بھیجا۔ تو ان کے دادا نے جب اپنے پوتے کی خوشخبری سنی اور اپنے پوتے کو دیکھا تو بہت ہی زیادہ خوش ہوئے، بہت ہی زیادہ شاداں، بہت ہی زیادہ فرحاں ہوئے اور اپنے پوتے کو لے کر خانہ کعبہ گئے اور خانہ کعبہ میں جا کر اپنے اس پوتے کے لیے دعا کی اللہ رب العالمین سے، اور ان کا نام محمد رکھا۔ محمد جو نام ہے یہ کس نے رکھا ہے؟ آپ کے دادا عبد المطلب نے۔ اور یہ نام ایسا نام تھا جو اب اس علاقے میں معروف و مشہور نہیں تھا، وہاں کے لوگوں کے لیے یہ نام نیا تھا، محمد۔ یہ نام وہاں کے علاقے میں معروف نہیں تھا، اور کسی کا نام محمد نہیں ملتا، عبداللہ نام ملتا ہے بہت لوگوں کا، اس زمانے میں نام عبداللہ ہوتا تھا، لیکن یہ محمد یہ ایسا نام تھا جو ان علاقوں میں معروف نہیں تھا، اس سے پہلے کسی کا یہ نام وہاں پر نہیں پایا گیا۔ تو عبد المطلب نے جو ہے اپنے اس پوتے کا نام محمد رکھا اور خانہ کعبہ میں لے جا کر ان کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کی۔ رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے دودھ اپنی والدہ کا پیا، یعنی آمنہ کا، سیدہ آمنہ کا، اور ان کے بعد سب سے پہلے دودھ جنہوں نے پلایا وہ تھی سویبہ۔ سویبہ، صوبیہ بھی کہا جاتا ہے، سویبہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو سویبہ نے دودھ پلایا۔ سویبہ یہ ابو لہب کی لونڈی تھی، اور یہ سویبہ ہی وہ خاتون ہیں کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا یعنی عبد المطلب کے ایک صاحبزادے حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلایا تھا۔ اس طریقے سے حضرت حمزہ رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا تو تھے ہی، لیکن ساتھ ہی ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی بھی تھے، یعنی دودھ شریک بھائی۔ دونوں نے ایک خاتون کا دودھ پیا، سویبہ کا۔ تو سب سے پہلے سیدہ آمنہ نے دودھ پلایا رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کو، اس کے بعد سویبہ نے یا صوبیہ نے، ہے نا، دونوں طرف سے یہ نام ہے، انہوں نے دودھ پلایا، یہ ابو لہب کی لونڈی تھی، اور پھر اس کے بعد بنو سعد کی ایک خاتون دائی حضرت حلیمہ نے رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلایا، اور رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن کے جو چند سال ہیں وہ حضرت حلیمہ ہی کے پاس گزرے۔ حضرت حلیمہ نے جب رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلایا اور اپنے پاس جب لے کر آئیں پرورش کے لیے، دودھ پلانے کی مدت کے لیے، تو انہوں نے رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کی عجیب و غریب برکات دیکھی، ان کی وجہ سے اللہ کی خاص رحمتیں دیکھی، جبکہ وہ اس وقت کیا تھے؟ رسول کی حیثیت سے بھی لوگ نہیں جانتے تھے، صرف محمد کہتے تھے، محمد، ہے نا۔ لیکن اسی وقت سے بچپن ہی سے حضرت حلیمہ نے ان کی خاص جو ہے برکات اور اللہ رب العالمین کی طرف سے خاص جو ہے رحمتیں اپنے اوپر دیکھی۔ یہ پورا واقعہ ہم حضرت حلیمہ ہی کی زبانی آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ حضرت حلیمہ اس واقعے کو بیان کرتی ہیں کہ میں اور میری سہیلیاں یعنی اس علاقے سے بنو سعد سے ہم لوگ جو ہے بچوں کی تلاش کے لیے نکلے، تو حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ میرے پاس جو تھی ایک گدھی تھی، سواری کے طور پر ایک سواری تھی جو نہایت ہی دبلی پتلی تھی، اور میرے شوہر بھی میرے ساتھ تھے، ان کے شوہر کا نام تھا حارث، یہ بھی ان کے ساتھ تھے، اور یہ کہتی ہیں کہ ہمارے ساتھ ہمارا جو ہے چھوٹا سا بچہ جو دودھ، جیسے میں دودھ پلاتی تھی، دودھ پیتا بچہ، وہ بھی میرے ساتھ تھا۔ کہتی ہیں کہ ایک اونٹنی میرے ساتھ تھی، لیکن اونٹنی دودھ نہیں دیتی تھی جو ہم بچے کو پلا سکے، اور نہ میرے سینے میں جو ہے دودھ تھا کہ جو میں اپنے بچے کو پلا سکوں۔ ہماری سواری اس قدر کمزور تھی اور اس قدر سست تھی کہ میری ساری سہیلیاں اور قافلے کے سارے لوگ مجھ سے تنگ آ گئے کہ حلیمہ کی سواری دیکھو کس قدر سست رفتار ہے، اس کی وجہ سے ہمیں بار بار رکنا پڑتا ہے۔ تو قافلے والے سب تنگ آ گئے۔ رات میں ہمارا بچہ ہمیں سونے نہیں دیتا تھا، روتا تھا،
بھوک کی وجہ سے۔ اب نہ تو میرے پاس اسے پلانے کے لیے دودھ تھا، نہ اونٹنی دودھ دیتی تھی، اس کے بھی تھن جو تھے سوکھے ہوئے تھے کہ میں اس کا دودھ دو کر اس کو پلا دوں۔ بہرحال جیسے تیسے ہم جو ہے مکہ پہنچے، اور کہتی ہیں حضرت حلیمہ کوئی خاتون ایسی نہ تھی کہ جس پر محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم محمد کو پیش نہ کیا گیا ہو، لیکن ہر خاتون نے آپ کو لینے سے انکار کر دیا۔ کیوں لینے سے انکار کر دیا؟ کیونکہ خواتین جو ہے بچے کو دودھ پلانے کے لیے لے جاتی تھی، اور جب مدت رضاعت پوری ہو جاتی چھوڑنے آتی تو بچے کے باپ سے انعامات کی جو ہے امید رکھتی تھی کہ بچے کا باپ جو ہے یہ ہمیں انعامات دے گا، ہمیں عطا کرے گا، بہترین قیمت دے گا کہ ہم نے اس کے بچے کو دودھ پلایا ہے، پرورش پرداخت کی ہے، تو بہترین اعزازات انعامات ہمیں ملیں گے۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو یتیم تھے، ان کے والد کا انتقال ان کی پیدائش سے پہلے ہو چکا تھا، تو عورتوں نے یہ سوچا کہ بھلا اس یتیم بچے کی بیوہ ماں اور اس یتیم بچے کے دادا ہمیں کیا دے سکتے ہیں، لہذا یہ سوچ کر ہر خاتون نے آپ کو لینے سے انکار کر دیا۔ ادھر کہتی ہیں کہ میری ساری سہیلیوں کو بچے مل گئے لیکن مجھے بچہ کوئی نہ ملا، تو کہتی ہیں میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے اس طریقے سے واپس ہوتے ہوئے اپنی سہیلیوں کے ساتھ شرم آتی ہے کہ میری سہیلیاں تو بچے اپنے ساتھ لے کر جائیں اور میں بنا کسی بچے کو لیے ہوئے جاؤں۔ جگائیے، میں بنا درس ہو رہا ہے، تو کہتی ہیں مجھے شرم آئی کہ میری سہیلیاں تو بچے کو لے کر جائیں اور میں بنا کسی بچے کو لیے ہوئے یوں ہی واپس جاؤں۔ تو میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ کیوں نہ ہم اسی یتیم بچے کو لے لیں، اسی یتیم بچے کو ہم لے لیتے ہیں۔ تو کہتی ہیں کہ شوہر نے کہا کہ چلو لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ممکن ہے اللہ رب العالمین نے اسی بچے میں ہمارے لیے خیر و برکت رکھ دی ہو۔ تو کہتی ہیں حلیمہ ہم نے یہ سوچ کر اس یتیم بچے کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا۔ اب دیکھیے آگے کا واقعہ اب کیا ہوتا ہے۔ کہتی ہیں کہ جب میں بچے کو لے کر آئی تو بچے کو میں نے دودھ پلایا تو اس نے جس قدر چاہا دودھ پیا، یعنی اللہ رب العالمین نے اس بچے کی برکت سے دودھ اتار دیا میرے سینے میں۔ یعنی پہلے جہاں وہ اپنے بچے کو بھی دودھ نہیں پلا سکتی تھی، وہ کہتی ہیں کہ اللہ رب العالمین وہ کہتی ہیں کہ اس بچے نے جتنا چاہا دودھ پیا، یہاں تک کہ اس نے شکم سیر ہو کر پیا، اور اس کے بھائی نے یعنی جو حضرت حلیمہ کا اپنا بچہ تھا اس نے بھی، دونوں نے دودھ پیا۔ اور کہتی ہیں ادھر میرے شوہر حارث اونٹنی کا دودھ دوہنے کے لیے گئے تو کہتی ہیں وہ بھی برتن بھر کر لائے، اونٹنی کے تھن جو آتے وقت سوکھے ہوئے تھے جن میں دودھ نہیں تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے درمیان موجودگی کی یہ برکت تھی کہ اللہ رب العالمین کی رحمت اور اللہ رب العالمین کی برکتیں وہیں سے ان پر شروع ہو گئیں۔ کہتی ہیں میرے شوہر دودھ دونے کے لیے گئے تو اونٹنی کا دودھ بھرپور دو کر لائے، یہاں تک کہ میں نے سیر ہو کر پیا اور میرے شوہر نے بھی دودھ کو سیر ہو کر پیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ برکتیں ان کو بچپن ہی سے دکھنی شروع ہو گئیں۔ اچھا، آتے ہوئے یہ سواری جو تھی ان کی حضرت حلیمہ کی یہ انتہائی سست تھی، یہاں تک کہ قافلے والے تنگ آ گئے تھے۔ اور کہتی ہیں جب ہم واپس جانے لگے تو میری وہی سواری جو انتہائی سست تھی، کاہل تھی، ہلکی سست رفتار تھی، وہ تیز رفتار ہو گئی، وہ دوڑنے لگی، یہاں تک کہ میری سہیلیاں کہنے لگیں کہ اے ابو زویب کی بیٹی حلیمہ ذرا رک،
ہمارا بھی خیال کر، ہم بھی تیرے ساتھ چلتے ہیں۔ اور وہ کہتی کہ اے حلیمہ یہ تیری وہی تو اونٹنی ہے نا جو آتے وقت پریشان کرتی تھی؟ کہا ہاں یہ وہی، واللہ یہ وہی اونٹنی ہے، یہ وہی سواری ہے نا؟ کہا ہاں واللہ یہ وہی سواری ہے، لیکن وہ سواری اب جو ہے ہوا سے باتیں کر رہی تھی۔ تو یہ برکتیں جو ہے حضرت حلیمہ، اور وہاں پہنچ کر بنو سعد جب یہ اپنے علاقے میں پہنچی ہیں تو کہتی ہیں کہ ہمارا علاقہ اس وقت عرب میں سب سے زیادہ قحط زدہ تھا، قحط پڑا ہوا تھا وہاں پر، لیکن اس قحط کے باوجود میری بکریاں جب چرنے جاتی تو شکم سیر ہو کر آتی، اور ان کے تھنوں میں دودھ بھی ہوتا تھا، اور دوسروں کی بکریاں جو ہے چرنے کے لیے جاتی وہ خالی پیٹ آتی، گھاس پھوس تھا ہی نہیں، ہریالی تھی ہی نہیں، لیکن میری بکریاں شکم سیر ہو کر واپس آتی، ان کے تھنوں میں دودھ بھی ہوتا۔ وہ لوگ اپنے چرواہوں سے کہتے کہ کمبختو تم بھی وہیں جا کر چراؤ جانوروں کو جہاں حلیمہ کا چرواہا چراتا ہے، تم بھی وہیں چراؤ۔ وہ لوگ بھی وہیں لے جاتے، لیکن اس کے باوجود ان کے جانور جو ہے وہ خالی پیٹ آتے، ان کے پیٹ اندر دھسے ہوئے ہوتے تھے اور ان کے تھنوں میں بھی دودھ نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ واقعہ جو ہے رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن میں یہ تمام برکتیں، اللہ کی رحمتیں حضرت حلیمہ اپنے اوپر جو ہے اپنے گھرانے کے اوپر دیکھ رہی تھیں۔ بچپن ہی میں ایک واقعہ ہوا۔ اچھا، رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کی مدت رضاعت جب ہو گئی 2 سال کی، تو حضرت حلیمہ آپ کو لے گئی مکہ واپس، لیکن حلیمہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو برکتیں دیکھ رہی تھیں وہ نہیں چاہتی تھیں کہ اس بچے کو ابھی واپس کریں، وہ یہ چاہتی تھیں کہ اس بچے کو ابھی ہم اور اپنے پاس رکھیں۔ تو حلیمہ نے یہ کہا ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ اپنا بچہ کچھ اور عرصے میرے پاس چھوڑ دیں، کیونکہ مکے کی جو آب و ہوا ہے مجھے اس کی وجہ سے تھوڑا سا خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ میرے بچے کو یعنی محمد کو جو ہے یہ کہیں نقصان نہ پہنچا دے، یہ بیمار ہو جائے، یہاں کی آب و ہوا اس کو راس نہ آئے۔ تو بی میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ اس بچے کو ابھی کچھ عرصہ اور میرے پاس رہنے دیں۔ حلیمہ ان کی جو برکتیں دیکھ رہی تھیں، اللہ کی خاص رحمتیں دیکھ رہی تھیں، اس کی وجہ سے بہانے سے اپنے ساتھ لانا چاہتی تھیں۔ تو سیدہ آمنہ نے یہ محبت دیکھی تو کہہ دیا کہ ٹھیک ہے بی بی کچھ عرصے کے لیے اور لے جاؤ۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 4 یا 5 سال کے ہوئے، بعض سیرت نگاروں نے یہی عمر بیان کی ہے، بعض نے 3 سال کی عمر بیان کی ہے، لیکن اکثر سیرت نگار جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں یہی عمر کے 4 اور 5 سال کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بہن کے ہمراہ، رضاعی بہن شیمہ، حضرت دائی حلیمہ کی جو بیٹی تھی شیمہ، ان کے ساتھ جو ہے جایا کرتے تھے۔ وہ بکریاں چرانے کے لیے جاتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی کے ساتھ جایا کرتے تھے۔ تو تقریباً 4-5 سال کے تھے وہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر شق صدر کا واقعہ پیش آتا ہے۔ شق صدر کا واقعہ 2 بار پیش آیا ہے، ایک بار بچپن میں، ایک بار معراج سے پہلے۔ تو اس وقت شق صدر کا واقعہ پیش آتا ہے، اور اس شق صدر کی جو تفصیل ہے بخاری و مسلم کی حدیث میں موجود ہے۔ رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام بچوں کے ساتھ وہاں پر موجود تھے، اور اسی دوران حضرت جبرائیل آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹا کر آپ کا سینہ چاک کرتے ہیں اور آپ کا دل نکالتے ہیں، اور اس کو سونے کی تشتری میں رکھتے ہیں، اس کو آب زمزم سے دھوتے ہیں، اور پھر اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں لگا دیتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ واقعہ کب کا ہے؟ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تب پیش آیا ہے کہ حضرت جبرائیل نے سینے کو چاک کیا۔ بالکل میڈیکل نے ترقی آج کی ہے، اگر خدا نہ خواستہ میڈیکل یہ ترقی نہیں کرتی کہ انسان کا سینہ چاک کیا جا سکتا ہے، دل کو نکال کر الگ رکھا جا سکتا ہے، اور پھر جو بھی اس میں کارروائی کرنی ہو وہ کر کے دل کو وہیں فٹ کیا جا سکتا ہے، انسان زندہ رہے گا۔ اگر میڈیکل خدا نہ خواستہ اس قدر ترقی نہ کرتی
تو اس واقعے پر لوگ کس قدر اعتراضات کر رہے ہوتے. لیکن میں اپنے طور پر ایسا سوچتا ہوں کبھی کبھی، ایسا کہیں لکھا نہیں ہے، لیکن میں اپنے طور پر کبھی کبھی ایسا سوچتا ہوں کہ ضرور جن لوگوں نے ترقی کی ہے نا یہ میڈیکل پہ، وہ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں، انہیں کہیں نہ کہیں سے یہ حوصلہ ملا ہوگا کہ جب ان کے آخری رسول کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے، ان کا دل نکالا گیا، فٹ کر دیا گیا، وہ حیات رہے، زندہ رہے، تو اس کا مطلب یہ ممکن ہے، اس میدان میں محنت کرو، ایسا ممکن ہے. تب انہوں نے اس کے لیے ہو سکتا ہے کوشش کی ہو، کیونکہ انہیں یقین ہے یہ ترقیاں جنہوں نے کی ہیں، عیسائی ہو، نصرانی ہو یا انگریز ہو، انہیں مذہب اسلام پر اور اس کے جو واقعات ہیں ان پر یقین ہے. تعصب کی بنیاد پر وہ ایمان نہیں لاتے، لیکن ان کو یقین ہے. تو میں اپنے طور پر کبھی کبھی ایسا سوچتا ہوں جب اس واقعے کو پڑھتا ہوں، شق صدر کے واقعے کو، کہ ممکن ہے میڈیکل میں جو ان انگریزوں نے ترقی کی ہے تو انہوں نے جب سیرت کی کتابوں سے انہیں یہ پتا چلا ہو، یہ مطالعہ تو کرتے رہتے ہیں، کہ ایسا واقعہ ان کے آخری رسول کے ساتھ پیش آیا ہے، ان کا دل نکالا گیا، پھر وہیں فٹ کر دیا گیا دھو کر، وہ زندہ رہے، تو اس کا مطلب یہ ممکن ہے. تو پھر اس پر محنت کی جائے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے. تو آج دیکھیے میڈیکل نے کیا ترقی کی ہے کہ انسان کا دل نکال لیا جاتا ہے اور باہر نکال کر بھی وہ مشینوں کے ذریعے دھڑکتا رہتا ہے. کبھی دیکھیے یوٹیوب پر اس کی ویڈیو کہ باہر نکال دیا لیکن مشین کے ذریعے وہ باقاعدہ پمپ کر رہا ہے، دل وہ دھڑک رہا ہے، اس کی دھڑکن نہیں رک رہی. اور پھر اس کے بعد آپریشن جو بھی کرنا ہوتا ہے، دل کا سوراخ بند کرنا ہو یا اس میں جو بھی کاروائی کرنی ہو ڈاکٹروں کو، وہ تمام چیزیں کر کے اس کو سینے میں فٹ کر دیا جاتا ہے اور جو ہے بند کر دیا جاتا ہے، سینے کو سی دیا جاتا ہے. بچہ زندہ رہتا ہے، انسان زندہ رہتا ہے نا. بچوں کے بہت زیادہ آپریشن ہوتے ہیں اس تعلق سے، وہ زندہ رہتا ہے. یہ میڈیکل نے اب ترقی کی ہے. اور یہ واقعہ کب پیش آ رہا ہے؟ رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس زمانے میں، بچپن میں. اگر میڈیکل خدا نخواستہ ترقی نہ کرتی تو کہتے ہیں دیکھو تمہارے یہاں کیسے عجیب و غریب واقعات ہیں. لیکن اب یہ اعتراض کیسے کریں؟ اب اعتراض کرنے کی پوزیشن میں یہ نہیں ہے، کیونکہ خود یہ بھی اس طرح کا کام کرتے ہیں اور اس کے انسان زندہ رہتا ہے. دل باہر نکال دیتے ہیں، پورا کاروائی آپریشن کی کرتے ہیں اور انسان زندہ رہتا ہے. تو اب ان کے پاس اعتراض کے لیے کچھ نہیں ہے. تو بہرحال حضرت جبرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا، سینہ چاک کیا، دل نکالا، آب زمزم سے دھویا اور سینے میں فٹ کر دیا. ادھر بچوں نے جب دیکھا، جب یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی تو بھاگے ہوئے گئے دائی حلیمہ کے پاس، کہا محمد قتل کر دیے گئے، محمد قتل کر دیے گئے. دائی حلیمہ بھاگی دوڑی بدحواس بھاگی ہوئی آئی، کیونکہ وہ یعنی پرایا بچہ، وہ خوفزدہ ہو گئی کہ دوسرے کی امانت ہے اور میں ان کو دینے کے لیے بھی گئی تھی لیکن بہانے سے لے آئی ہوں، تو انہوں نے مجھ پر اعتبار کرتے ہوئے میرے حوالے کیا ہے. بدحواس ہو کر بھاگی ہوئی آئیں تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے، زندہ تھے، کھڑے تھے، لیکن تھوڑا سا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوف زدہ تھے، کیونکہ یہ پہلا واقعہ اس طرح کا بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا. اس کے بعد دائی حلیمہ نے پھر اپنے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھنا مناسب نہیں سمجھا. تمام ان کی خیرت، برکتیں اور اللہ کی رحمتیں اپنے اوپر دیکھ رہی تھی، لیکن اس واقعے کے بعد انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ لے جا کر آپ کی والدہ کے حوالے کر دیا، کیونکہ وہ بھی ڈر گئیں کہ نہ جانے کوئی انہونی ہو جائے تو میں ان کی والدہ کو کیا جواب دوں گی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے پاس 6 سال کی عمر تک رہے، تقریباً 6 سال اپنی والدہ آمنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے ہوئے تو سیدہ آمنہ نے یثرب کا سفر کرنے کا ارادہ کیا اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے. سیدہ آمنہ نے اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے یثرب کے سفر کا ارادہ کیا، لہذا اپنی خادمہ ام ایمن کو ساتھ لیا اور اپنے سرپرست جناب عبد المطلب کو ساتھ لیا اور اپنے یتیم بچے کو اپنے ساتھ لیا اور یثرب کا ارادہ کیا. اور یثرب میں جا کر
1 مہینے کا قیام کیا، اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کی، اور نہ معلوم جب قبر کی زیارت کی ہو تو سیدہ آمنہ کے دل پر کیا بیتی ہو اور کیا یادوں نے ان کی انگڑائی لی ہو۔ بہرحال سیدہ آمنہ بیمار ہو گئیں اور پھر اسی بیماری میں فوت ہو گئیں، مقام ابوا پر آ کر اسی بیماری میں فوت ہو گئیں۔ جناب عبد المطلب اپنے یتیم پوتے کو لے کر مکہ واپس آئے، اور سیدہ آمنہ کی وفات نے جناب عبد المطلب کے پرانے زخموں کو تازہ کر دیا۔ یتیم اپنے پوتے کو، وہ قسمت نے ان کو تنہائی کے جس صحرا میں چھوڑا تھا، تنہائی کے اس صحرا میں اپنے یتیم پوتے کو وہ تنہا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ پیدائش سے پہلے والد کا انتقال ہو گیا جناب عبداللہ کا، اور پھر 6 سال کے ہیں والدہ کا انتقال ہو گیا، تو دادا کے دل میں اپنے یتیم پوتے کی محبت اور زیادہ امنڈ آئی، اور پھر جناب عبد المطلب کی محبت اس قدر شدید ہو گئی کہ ان کی جو صلبی اولادیں تھیں، جو سگی اولادیں تھیں، ان پر بھی وہ اپنے پوتے یعنی جناب محمد کو جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم ترجیح دیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ جناب عبد المطلب کے لیے خانہ کعبہ کے صحن میں فرش بچھایا جاتا اور اس پر صرف عبد المطلب بیٹھا کرتے تھے، ان کے جو باقی بیٹے تھے یا بھائی تھے وہ فرش کے ارد گرد بیٹھتے تھے۔ اپنے وقت یہاں بھی دیکھو نا، اب تو خیر وہ احترام کے زمانے گئے، ورنہ بزرگوں کا بڑا احترام ہوتا تھا، یہ دادا جان ہے، نانا جان ہے، تو ان کی ایک عزت، ایک تکریم ہوا کرتی تھی، ہے نا۔ تو وہی عزت، وہی تکریم وہ پرانے وقتوں میں اور زیادہ تھی۔ تو عبد المطلب جس فرش پر ہوتے تھے اس پر ان کے سگے بیٹے تک نہیں بیٹھتے تھے، ان کے بھائی تک نہیں بیٹھتے تھے، صرف وہ بیٹھتے تھے، باقی لوگ ارد گرد بیٹھا کرتے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بچے ہی تھے وہ آ کر اس فرش پر چڑھ جاتے، اس فرش پر اپنے دادا کے برابر میں آ کر بیٹھ جاتے۔ تو آپ کے جو چچا تھے جناب حضرت حمزہ اور دیگر، یہ ہٹاتے کہ بھئی یہاں مت بیٹھو، ادھر بیٹھو، لیکن عبد المطلب ان کو منع کر دیتے کہ نہیں، رہنے دو، ان کو میرے پاس ہی بیٹھنے دو، اور وہاں پر عبد المطلب ان کو پیار سے سہلاتے، ان کی کمر کھجاتے، یعنی بہت ہی زیادہ جو ہے لاڈ پیار کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 8 سال 2 مہینے 10 دن کی ہوئی عبد المطلب کے پاس، 8 سال 2 مہینے 10 دن کہ عبد المطلب بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پیدائش سے پہلے والد کی وفات، 6 سال کے ہوئے تو والدہ کی وفات، اور اس کے بعد جو سب سے زیادہ پیار ملا وہ جناب عبد المطلب سے، اپنے دادا سے۔ 8 سال 2 مہینے 10 دن کے ہوئے تو عبد المطلب بھی اس دنیا سے چل بسے، لیکن انہوں نے اپنی وفات سے پہلے اپنے بھائی ابو طالب کو وصیت کر دی کہ دیکھو میرے اس بیٹے کا، یعنی اپنے پوتے کے لیے، کہ میرے اس بیٹے کا بہت زیادہ خیال رکھنا، اور اب اس کی کفالت جو ہے وہ تمہارے ذمہ ہے۔ اس کے بعد 8 سال 2 مہینے 10 دن، تو 8 سال کے بعد عبد المطلب کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت آپ کے چچا ابو طالب کے ذمہ آئی، اور پھر 8 سال سے لے کر 40 سال کے عرصے تک، 40 سال کے عرصے تک ابو طالب نے اپنے اس بھتیجے کی کفالت کا حق پوری طرح سے ادا کیا، یہاں تک کہ دوستی اور دشمنی کی بنیاد آپ کی دوستی اور دشمنی کو بنایا عبد المطلب نے، پوری حمایت کی۔ آگے واقعات آئیں گے کہ نبوت کا اعلان کرنے کے بعد بھی ابو طالب نے کس قدر اپنے اس بھتیجے کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر حمایت کی۔ تو 40 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کی حمایت جو ہے ملتے رہی۔ انشاءاللہ آگے کے واقعات جو ہے آئندہ بیان ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی ہو چکی؟ 8 سال 2 مہینے 10 دن۔ عبد المطلب کی وفات ہو چکی ہے، اور اب آپ آتے ہیں ابو طالب کی
کفالت میں۔ آگے کا واقعہ کیا ہے اور آگے کی سیرت کا جو ہے پہلو کیا ہے انشاءاللہ آئندہ بیان ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے ان پہلوؤں کو اپنے ذہنوں میں ہمیں محفوظ رکھنے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔